بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 22۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ عہد فاروقی میں رونما ہونے والے سانحات، قحط سالی اور اقتصادی بحران۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی مملکت ایک بہت بڑی آفت سے دوچار ہو گئی۔ دنیا کی تمام قوموں، ملکوں اور معاشروں میں اس قسم کی قدرتی آفات عموماً آتی رہتی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ قوانین سب کے لیے یکساں ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سب سے بڑی آفتیں عامۃ الرمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال اور طاعون امواس تھیں۔ اب ہم سیدنا عمر کی ان کوششوں کا ذکر کریں گے جن کی بدولت انہوں نے ان آفتوں کا مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے ان آفات سے نمٹنے کے لیے کون کون سی دنیاوی اسباب اختیار کیے، کس بے قراری سے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور کس اضطراب میں تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی۔ یہ منظر الفاظ کے قالب میں یوں ڈھلتا ہے۔ 18 ہجری میں جزیرہ عرب میں سخت قحط سالی برپا ہوئی تھی۔ اس قدر بھوک اور فاقہ کشی پھیل گئی کہ جنگلوں کے درندوں تک نے شہروں کا رخ کر لیا۔ آدمی بکری ذبح کرتا مگر اس کی بگڑی ہوئی سوکھی سڑی شکل دیکھنے سے جی چراتا۔ بہت سے جانور بھوک سے مر گئے۔ اس سال کو عامد الرمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال قرار دیا گیا، کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے ہواؤں کے چھکڑ گرد اڑاتے رہے تھے۔ قحط سنگین شکل اختیار کر گیا، ایک ایک لقمہ بھی نہایت گراں قیمت ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دور دراز دیہات سے لوگ بھاگ کر شہروں میں آ گئے اور شہروں والے مضافات کی طرف نکل گئے۔ بہت سے لوگ امیر المؤمنین کی خدمت میں آئے، وہ اس آفت کا حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس سلسلے میں سب سے زیادہ حساس اور اس آفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں سخت تناؤ کا شکار تھے۔ وہ اقدامات جو سیدنا عمر نے اس سلسلے میں اٹھائے مندرجہ ذیل تھے۔ بحران میں خلیفہ وقت کا مثالی کردار۔ عامۃ الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گھی اور روٹی کا چورا بنا کر لایا گیا۔ انہوں نے ایک بدوی کو بھی اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ بدوی روٹی کے ساتھ پیالے کے کناروں سے چکنائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، شاید تو نے عرصہ دراز سے چکنائی نہیں چکھی۔ اس نے کہا، جی ہاں، ہم نے مدت سے گھی اور تیل نہیں دیکھا، نہ کسی کو گھی اور تیل کھاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے قسم کھائی کہ جب تک سب لوگ خوشحال نہ ہو جائیں گے میں گوشت اور گھی نہیں کھاؤں گا۔ سب راوی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عمر نے اپنی قسم پوری کر دکھائی۔ اس کا ثبوت یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بازار میں گھی کا ڈبہ اور دودھ کا ایک کٹورا بکنے کے لیے آیا۔ سیدنا عمر کے غلام نے 40 درہم کے عوض یہ دونوں چیزیں خرید لیں اور سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المؤمنین، اللہ نے آپ کی قسم کو پورا کر دیا اور آپ کو اجر عظیم سے نوازا۔ بازار میں یہ ڈبہ اور کٹورا بکنے کے لیے آیا تو میں نے آپ کے لیے یہ دونوں اشیاء 40 درہم میں خرید لیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، تو نے یہ چیزیں بہت مہنگی خریدی ہیں، لہٰذا ان دونوں کو صدقہ کر دے، میں نہیں چاہتا کہ کھانے میں اسراف سے کام لوں۔ پھر فرمایا، کیف یعنینی شأن الرعیۃ اذا لم یمسنی ما مسہم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے عام لوگوں کی حالت کا استحضار رہے اور مجھے لوگوں کے احساسات کا اس وقت تک صحیح ادراک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود میرے حالات بھی انہی جیسے نہ ہوں۔ غور فرمائیے سیدنا عمر کے اس روشن جملے میں کتنا بڑا سبق چمک رہا ہے۔ انہوں نے عام لوگوں کی حالت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے جو کچھ فرما دیا ہے
وہ حالت عامہ کے انعکاس کا بڑا جامع اصول ہے جس سے ساری دنیا کے دانشور ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آفت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا رنگ ہی بدل گیا۔ ایاز بن خلیفہ فرماتے ہیں، میں نے آمت الرمادہ میں سیدنا عمر کو دیکھا، ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، حالانکہ وہ عربی نسل تھے، دودھ اور گھی کھاتے تھے، مگر جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے گھی اور دودھ خود پر حرام کر لیا۔ وہ مسلسل زیتون کا تیل کھاتے رہے اور بھوک برداشت کرتے رہے، اس طرح ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ اسلم کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس آفت کو دور نہ فرماتا تو ممکن تھا سیدنا عمر مسلمانوں کے دکھوں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جاتے۔ سیدنا عمر کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آمت الرمادہ میں شام کے وقت تیل میں روٹی ڈال کر لائی جاتی، جسے سیدنا عمر تناول فرما لیتے۔ ایک دفعہ کچھ اونٹ ذبح کیے گئے اور لوگوں کو کھلائے گئے تو لوگوں نے اس گوشت میں سے کچھ عمدہ حصے کوہان اور جگر وغیرہ علیحدہ کر لیے اور سیدنا عمر کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا، یہ کہاں سے آئے؟ لوگوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، یہ ان اونٹوں کا گوشت ہے جو ہم نے ذبح کیے تھے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تعجب ہے، اگر میں خود عمدہ چیزیں کھاؤں اور لوگ نکمی چیزیں اور ہڈیاں کھائیں تو مجھ سے برا حکمران کون ہوگا؟ پھر فرمایا، یہ اٹھا لو، میرے لیے دوسرا کھانا لاؤ۔ چنانچہ ان کی خدمت میں روٹی اور تیل پیش کیا گیا۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اسے تیل میں ڈبویا ہی تھا کہ فرمایا، اے یرفع، یہ برتن اٹھاؤ اور اہل یشمخ کو دے آؤ۔ میں 3 دن سے ان کے پاس نہیں جا سکا، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کھانا ان کے دسترخوان پر پہنچا دو۔ یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلامی حکمرانی کی بے مثال قائم فرما دی، رعایا کو ترجیح دی اور اپنی ہستی کو بھلا دیا۔ عام لوگ سیدنا عمر سے کہیں بہتر کھانا کھاتے تھے، مگر وہ سادہ غذا پر اکتفا کرتے تھے۔ وہ رعایا کے متعلق احکامات پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خود عمل کرتے تھے۔ وہ زندگی کی مشقتیں ان سے کہیں زیادہ خود برداشت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف خود پر بلکہ اپنے خاندان پر سرکاری ضابطوں کا اطلاق فرماتے تھے۔ اس طرح ان کے بال بچے اور خاندان کے دیگر عزیز عام رعایا سے بڑھ کر مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ عام الرمادہ میں ایک دن انہوں نے اپنے کسی بچے کے ہاتھ میں تربوز دیکھ لیا، فوراً فرمایا، تجھ پر تعجب ہے اے امیر المؤمنین کے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے اور محمد کی امت تنگی کا شکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ رو پڑا اور وہاں سے بھاگ گیا، مگر سیدنا عمر چین سے نہ بیٹھے۔ وہ تحقیق فرماتے رہے کہ بچے کے پاس تربوز کہاں سے آیا۔ بالآخر انہیں اس وقت قرار آیا جب یہ پتہ چلا کہ بچے نے یہ تربوز 1 مٹھی گٹھلیوں کے بدلے خریدا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا زبردست احساس تھا۔ اس احساس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے قحط سالی اور بھوک و افلاس دور کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طریقے اختیار فرمائے۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے، استغفار کرنے والے اور ہر دم مسلمانوں کی روزی روٹی کی فکر میں لگے رہنے والے مرد مجاہد تھے۔ وہ آفت کے دنوں میں ہر دم رعایا کی فکر میں لگے رہے۔ جو لوگ مدینہ آئے یا دیہاتی میں مقیم رہے، انہیں ان سب کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ وہ عوام کے ساتھ ساتھ رہے اور انہی کی طرح ہر مشقت جھیلتے رہے۔ رمادہ کے سال میں پناہ گزینوں کے ہجوم۔ اسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب عام الرمادہ یعنی قحط سالی کا سال تھا تو جزیرہ عرب کے ہر کونے سے لوگوں نے مدینے کا رخ کر لیا تھا۔ سیدنا عمر نے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا۔ بہت سے لوگوں کا عملہ ان کی خبرگیری کے لیے مقرر کر دیا۔ میں نے ایک دن انہیں فرماتے ہوئے سنا، ان لوگوں کی گنتی کرو جو آج شام یہاں کھانا کھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 7,000 ہے۔ پھر سیدنا عمر نے بیمار اور مجبور لوگوں کی فہرست تیار کرائی تو ان کی تعداد 40,000 نکلی، جو بعد ازاں 60,000 تک پہنچ گئی۔ یہ نظام اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر نے بہت سے لوگوں کو
نواحی قصبات و دیہات میں جانے اور وہاں کے باشندوں کو غذائی ضروریات کا سامان فراہم کرنے کا حکم دیا۔ قصبات و دیہات میں اتنی کثرت سے ہلاکتیں ہوئی تھیں کہ تقریباً 2/3 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ سیدنا عمر کے معمور کردہ لوگ فجر دم ہی سے لنگر پکانا شروع کر دیتے۔ وہ گاڑھے دودھ کا گھی اور آٹے کا پکوان تیار کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کرنے والے کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھیں۔ انہوں نے پناہ گزینوں کے لیے ایک مستقل جداگانہ شعبہ قائم کر دیا تھا۔ ہر عامل اپنی ڈیوٹی سے باخبر تھا۔ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا تھا، نہ کسی دوسرے کے کام میں دخل دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے کارکن بھی تعینات کیے جنہیں مدینے کے ارد گرد سے آنے والے قحط زدہ لوگوں کا جائزہ لینے کا حکم تھا۔ خوراک کی تلاش میں مدینہ پہنچنے والے لوگوں کی فوری خبر گیری کی جاتی۔ سیدنا عمر لوگوں میں تقسیم ہونے والے کھانے کی خود نگرانی فرماتے تھے، حتیٰ کہ سالن بھی چکھ کر جانچتے تھے۔ شام کے وقت سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سب کی دن بھر کی کارروائیاں تفصیل سے سنتے اور اس دوران حسب ضرورت مزید احکام و ہدایات بھی جاری فرماتے۔ مصر، شام اور عراق سے مدد آنے تک سیدنا عمر قحط زدہ لوگوں کو آٹے کے سرکاری گوداموں سے کھانا کھلاتے رہے۔ غذائی گودام بہت بڑے اقتصادی ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان گوداموں سے مدینہ آنے والوں کو آٹا، ستو، کھجور اور منقع تقسیم کیے جاتے۔ یہ ادارہ اتنا وسیع تھا کہ 9 مہینے تک مسلسل ہزاروں لوگوں کو خوراک فراہم کرتا رہا، یہاں تک کہ بارش ہوئی اور قحط سالی ختم ہوئی۔ غذائی کفالت کا یہ نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست ذہانت کا آئینہ دار ہے کہ انہوں نے اسلامی ریاست میں جہاں بہت سے ادارے بنائے، وہاں خاص طور پر خوراک کے بڑے بڑے گودام بھی تعمیر کروائے جو قحط سالی میں کام آئے۔ سیدنا عمر آنے والے پناہ گزینوں کے لیے خود کام کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابن حنتمہ پر رحم فرمائے، میں نے انہیں قحط سالی کے سال دیکھا۔ وہ اپنی پشت پر خوراک کے 2 بورے اور ایک تیل کا ڈبہ اٹھائے لیے جا رہے تھے، اور وہ اور ان کا غلام اسلم باری باری یہ بوجھ اٹھا رہے تھے۔ جب سیدنا عمر نے مجھے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں یہاں قریب ہی جا رہا ہوں۔ پھر میں آگے بڑھا اور ان سے تعاون کیا۔ میں، سیدنا عمر اور ان کا غلام اسلم وہ سامان اٹھائے زرار نامی جگہ پر پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ 20 گھروں پر مشتمل قبیلہ محارب کی ایک جماعت موجود تھی۔ سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، تنگ دستی یہاں کھینچ لائی ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے سامنے ایک مردار کا چمڑا نکالا جو بھنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بوسیدہ ہڈیوں کا چورا بھی تھا جسے وہ کھاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر نے فوراً اپنی چادر اتاری اور ان لوگوں کے لیے کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ پھر سیدنا عمر نے اسلم کو مدینہ بھیجا۔ وہ وہاں سے چند اونٹ لے آئے۔ سیدنا عمر نے ان سب کو اونٹوں پر سوار کرایا اور انہیں الجبانہ میں لے آئے اور انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے، اور جب تک قحط ختم نہ ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ایسے لوگوں کی خدمت اور خبرگیری میں مصروف رہے۔ سیدنا عمر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر گھر تشریف لے جاتے اور مسلسل نماز میں مصروف رہتے۔ جب رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا تو پہاڑی راستوں کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کی ممکنہ آمد کے پیش نظر وہاں چکر لگاتے رہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ سحری کے وقت سنا، وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت میرے ہاتھوں نہ کر۔ اے اللہ، ہمیں قحط سالی سے ہلاک نہ کر۔ اے رب کریم، ہماری اس آفت کو دور فرما دے۔ وہ مسلسل یہی دعا کرتے رہے۔ بنو نصر سے تعلق رکھنے والے ایک فرد مالک بن اوس فرماتے ہیں، عام الرمادہ کے دوران میری قوم کے 100 گھرانے سیدنا عمر کے پاس آئے
اور جبانہ میں قیام کیا۔ سیدنا عمر کے پاس جو کچھ بھی آ جاتا تھا وہ اسے کھانا کھلاتے، اور جو نہ پہنچ پاتا اس کے پاس آٹا، کھجور اور سالن بھیج دیتے۔ میری قوم کے لوگوں کو ماہانہ اتنا سامان بھیج دیا کرتے تھے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ وہ مریضوں کی خبر گیری فرماتے رہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کے لیے کفن کا انتظام بھی فرمایا۔ ان دنوں میں نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں اور تلچھٹ کھا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوگوں کے جنازے پڑھائے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا انہوں نے 10 افراد کا اجتماعی جنازہ پڑھایا۔ جب قحط سالی ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا، لوگوں، تم جن دیہاتوں میں رہتے تھے وہاں واپس چلے جاؤ۔ پھر ان میں سے کمزور لوگوں کو خود سہارا دے کر ان کے گھروں اور شہروں تک پہنچاتے رہے۔ حزم بن ہشام اپنے باپ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام الرمادہ میں دیکھا۔ وہ ایک عورت کے قریب سے گزرے۔ وہ عورت گھی اور آٹے سے کھانا تیار کر رہی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا، تم جس طرح پکا رہی ہو یہ پکوان اس طرح تیار نہیں کیا جاتا۔ پھر کفگیر اپنے ہاتھ میں لیا اور خود اسے چلا کر فرمایا، کوئی عورت ہنڈیا میں اس وقت تک آٹا نہ ڈالے جب تک کہ پانی گرم نہ ہو جائے۔ پانی گرم ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا ڈالتی جائے اور اسے کفگیر سے حرکت دیتی رہے۔ اس طرح بہت اچھے آمیزے کا خوب رچا پکا پکوان تیار ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ محترمہ کا بیان ہے کہ جب تک قحط سالی رہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی بیوی کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر کے پیٹ سے گڑگڑانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ قحط سالی کے زمانے میں مسلسل تیل ہی کھاتے رہے اور گھی کو اپنے آپ پر حرام رکھا۔ ایک دفعہ گڑگڑاہٹ ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے پیٹ میں 2 انگلیاں مار کر فرمایا، تو گڑگڑاتا ہے تو گڑگڑائے جا، جب تک لوگ خوشحال نہیں ہوں گے تجھے تیل کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ دیگر شہروں سے مدد کا حصول۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کی وبا پر قابو پانے کے لیے نہایت تیزی سے ہنگامی اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے ان شہروں سے فوراً غذائی امداد طلب کی جو قحط کی زد سے محفوظ اور خوشحال تھے۔ انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، لکھا، اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے عمرو بن عاص کی طرف، تجھ پر سلامتی ہو، اما بعد، کیا تم مجھے اور میرے ساتھ دیگر افراد امت کو ہلاکت میں اور خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے ہاں کے باشندوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو؟ جلد از جلد کمک بھیجو۔ عمرو بن عاص نے جواب میں لکھا، عمرو بن عاص کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المؤمنین کی طرف، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پیغام ارسال کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اما بعد، آپ کے پاس مدد آ رہی ہے، تھوڑا سا انتظار کریں، میں آپ کے پاس غذائی اجناس کا اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا حصہ مدینے میں آپ کے پاس اور پچھلا حصہ ادھر مصر میں مجھ سے متصل ہوگا۔ میں مزید بحری راستے کے ذریعے سے بھی غلہ بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں پر آٹا لاد کر بری راستے سے روانہ کر دیا۔ اس کے علاوہ بحری بیڑے بھیجے جن پر آٹا اور گھی لدا ہوا تھا۔ مزید برآں 5000 چادریں بھی ارسال فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے میں بھی اپنے ہر عامل کو حکم دیا کہ ہماری طرف اتنا غلہ ارسال کرو جو یہاں ہمارے لیے کافی ہو۔ بلا شبہ ہمارے ہاں قحط زدہ لوگ سوائے اس کے جس پر اللہ اپنی رحمت فرمائے موت کی آغوش میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے احکام عراق اور ایران کے گورنروں کے نام بھی ارسال فرمائے تھے جن کی تعمیل میں سب نے غلہ بھیج دیا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اونٹوں کا قافلہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حکم دیا تھا کہ وہ یہ غلہ مدینہ کے آس پاس ٹھہرے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ اس فرض کو انجام دے کر
سیدنا عمر کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں 4000 درہم مرحمت فرمائے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا مجھے ان کی حاجت نہیں، میں تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ عالی میں جو ثواب ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے یہ دنیاوی سامان نہ دیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا یہ درہم رکھ لو، بے شک تم ان کے طلبگار نہیں ہو، لیکن رقم قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اسے قبول کر لو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک علاقے کا عامل بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اسی طرح مال مرحمت فرمایا تھا۔ میں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جیسا ہی جواب دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراہم قبول فرما لیے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بعد ازاں ہر طرف سے لوگ غلہ لے کر آنے لگے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے سے لدا ہوا 3000 اونٹوں کا قافلہ ارسال فرمایا۔ عراق سے بھی 1000 اونٹوں کا قافلہ پہنچا جس پر آٹا لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے یہ ساری خوراک اہل مدینہ اور آنے والے پناہ گزینوں میں تقسیم فرمائی اور اس میں سے بادہ نشینیوں کا حصہ بھی نکالا، پھر عرب کے سارے علاقوں میں غذائی اجناس تقسیم کر دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قحط کے دنوں میں اونٹوں کا ایک قافلہ نجد کے بادہ نشینیوں کے لیے تیار کھڑا تھا، اس پر آٹا، گھی اور تیل لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے مجھے حکم دیا تم اس قافلے سے پہلے ہی اہل نجد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جن گھرانوں کو یہاں لا سکتے ہو لے آؤ، اور جو نہ آ سکیں تو ان کے ہر گھرانے کو سامان سے لدا ایک اونٹ دے آنا، اور انہیں حکم دینا کہ ایک چادر موسم گرما اور دوسری چادر موسم سرما میں استعمال کریں۔ جو اونٹ ذبح کریں اس کی چربی محفوظ کر لیں اور اس کے گوشت کو خشک کر کے محفوظ کر لیں، پھر چربی اور آٹا ملا کر پکائیں اور کھاتے رہیں حتیٰ کہ قحط ختم ہو جائے اور حالات بدل جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو شہروں کے مضافات میں رہتے تھے ماہانہ ضروریات کا سامان کھانے اور کپڑے کی شکل میں ارسال فرما دیتے تھے۔ سیدنا عمر کا حکم تھا کہ لنگر ہر وقت تیار ہوتا رہنا چاہیے، چنانچہ بڑی بڑی دیگیں نصب کر دی گئی تھیں اور ماہر باورچی نماز فجر کے فوراً بعد ہی کھانا پکانا شروع کر دیتے تھے، پھر یہ کھانا لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ اگر اللہ نہ کرے یہ قحط سالی ختم نہ ہوئی تو ہم ہر گھرانے کے ساتھ ضرورت مند افراد کا اضافہ کریں گے اور حسب استطاعت ان سب کی خوراک کا انتظام کریں گے، لیکن اگر فراہمی خوراک میں دشواری پیش آئی تو ہم اس گھرانے کے ساتھ جس کے پاس کھانے کو کچھ ہے ان لوگوں کو متصل کر دیں گے جو غذا سے اکثر محروم ہیں۔ یہ انتظام اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں باران رحمت سے نہ نوازے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بھوک اور افلاس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو میں ہر ضرورت مند فرد کو مسلمانوں کے گھروں سے وابستہ کر دوں گا، اس طرح لوگ آدھا آدھا پیٹ بھر کر گزارا کر لیں گے تو ہلاک نہیں ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک سالی اور فاقہ کشی کے اس آشوب میں کس قدر مستعد اور بیدار تھے، اس کا اندازہ ان کے اس اقدام سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوراً متعدد کمیٹیاں بنا دیں اور انہیں مختلف علاقوں میں خوراک کی ترسیل پر مامور کر دیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امداد آئی۔ یہ امداد ابھی شام کے سرحدوں کے قریب ہی پہنچی تھی کہ سیدنا عمر نے اپنا سٹاف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ جو ہی خوراک کی یہ کھیپ جزیرہ عرب میں داخل ہو تو وہ اپنے زیر نگرانی اسے ضرورت مند افراد میں تقسیم کر دیں۔ سیدنا عمر کے سٹاف نے حکم کی تعمیل کی اور دائیں بائیں غذائی اجناس تقسیم کرنی شروع کر دیں۔ یہ اجناس جن اونٹوں پر لد کر آئی تھیں وہ اونٹ بھی ذبح کر دیے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملہ کھانا پکوا کر محتاجوں کو کھلاتا رہا اور انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتا رہا۔
پھر جب عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری کمک پہنچی تو سیدنا عمر نے ایک شخص کو یہ حکم دے کر روانہ کر دیا کہ وہ تمام خوردنی اجناس اہل تہامہ میں بانٹ آئے۔ بارش طلبی اور نماز استسقاء۔ سلیمان بن یسار بیان فرماتے ہیں، عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو اور جو تمہارے پوشیدہ اعمال ہیں ان کی جانچ پڑتال کرو۔ تم میرے ذریعے سے اور میں تمہارے ذریعے سے آزمائش میں ہوں۔ معلوم نہیں کہ رب ذوالجلال کی ناراضی میری وجہ سے ہوئی ہے یا تمہاری وجہ سے، یا ہمارا پروردگار ہم سبھی سے ناراض ہے۔ آؤ ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہم پر رحمت فرمائے اور قحط سالی کا خاتمہ فرما دے۔ اس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند ہاتھوں سے دعا فرماتے ہوئے زارو قطار روتے دیکھا گیا۔ لوگوں نے بھی خوب رو رو کر دعائیں کی۔ پھر سیدنا عمر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب نے سیدنا عمر کو یہ فرماتے سنا، اے لوگوں، میرا خیال ہے کہ ہمارا مالک حقیقی ہم سب سے روٹھ چکا ہے، پس گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرو، توبہ کرو اور اچھے اعمال انجام دو۔ عبداللہ بن سعیدہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز مغرب کے بعد لوگوں کو مخاطب فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے فضل و کرم کی درخواست کرو، رحمت کی بارش مانگو، عذاب والی بارش مت مانگو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم سے مسلسل اسی طرح یاد فرمایا کرتے تھے اور گریہ وزاری کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا عمر دعائے استسقاء کے لیے نکلے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ چنانچہ میں نے کہا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ مزید پڑھا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد وہ ممبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے دعائے استسقاء کیوں نہیں کرائی؟ انہوں نے فرمایا، میں نے زمین و آسمان اور منازل قمر کے خالق و مالک سے اس طرح دعا کی ہے جس سے بارش کا نزول یقینی بات ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے استسقاء کے لیے نکلنے کا فیصلہ فرمایا تو اپنے تمام عمال کو لکھا کہ وہ بھی اس دن نکلیں، عاجزی اختیار کریں اور گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ اے اللہ، اس آفت یعنی قحط سالی کو ہم سے دور فرما دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک اور مرتبہ دعائے استسقاء کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنے شانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آویزاں کر رکھی تھی۔ وہ عیدگاہ پہنچے، لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت آہوزاری کی۔ عورتوں نے بھی خوب خشوع و خضوع سے دعائیں کیں۔ سیدنا عمر کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ واپس آنے لگے تو اپنے ہاتھ بلند فرمائے، چادر کے پلو تبدیل کیے، دائیں حصے کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں طرف کر لیا، پھر ہاتھ پھیلائے، بہت روئے، خوب آہوزاری سے دعائیں کیں، پھر اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس سے بارش کے لیے دعا کرائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا۔ اے اللہ، ہم پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے تجھ سے بارش کے طلبگار ہوتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے پیغمبر کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش کے خواستگار ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما۔
ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استسقاء کا ارادہ کیا تو اس طرح عرض کیا: اے اللہ، میں اس آفت کے مقابلے سے عاجز آ گیا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بہت وسیع ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بڑے عزیزوں کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتے ہیں۔ بلا شبہ تیرا ہی ارشاد عالی ہے اور تیرا فرمانا برحق ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ سورۃ الکہف۔ اے اللہ، تو نے اس دیوار کو ان کے باپ کی نیکی کے سبب برقرار رکھا۔ اے اللہ، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سبب پیغمبر کی لاج رکھ۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ فرما رہے تھے: اے اللہ، بے شک جو آفت بھی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جو مصیبت بھی ٹلتی ہے وہ توبہ کی بدولت ٹلتی ہے۔ اے رب کریم، مجھے امت مسلمہ کے لوگ تیرے پیغمبر کے چچا ہونے کی نسبت یہاں لے آئے ہیں۔ یہ ہمارے گنہگار ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے جھکی ہوئی ہیں۔ ہمیں بارش عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں مایوس نہ کر۔ اے اللہ، تو نگہبان ہے، تو کسی گمراہ کی طرف سے بھی بے توجہ نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا کے عارضی گھر میں بے کس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب حالت یہ ہے کہ بچہ بھی بلبلا رہا ہے، بڑا بھی گھبرا رہا ہے، اور ہر طرف سے گریہ بلند ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور ہلاک ہو جائیں، انہیں بارش عطا فرما۔ تیری رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ اسی دوران کہ ابھی دعا جاری تھی، بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا: ارے، کیا تم آسمان کا منظر دیکھ رہے ہو؟ پھر ہر طرف سے بادل امنڈ آئے، وہ آپس میں مل گئے، ہوا چلی اور تھم گئی، اور پھر ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ اللہ کی قسم ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے بھیگ جانے کے خوف سے اپنے تہبند اونچے کر لیے اور دیواروں کی آڑ لینے لگے۔ لوگوں نے بے ساختہ فرت مسرت سے کہا: ہنی اللہ کا یا سقی الحرمین، اے عباس، اے حرمین شریف کے لوگوں کو پانی پلانے والے، تجھے مبارک ہو۔ فضل بن عباس بن عتبہ بن ابو لہب فرماتے ہیں: میرے چچا کی برکت سے اللہ نے حجاز اور اہل حجاز کو پانی عطا فرمایا۔ اس شام کو جب سیدنا عمر عباس کے بڑھاپے کے توسل سے پانی مانگ رہے تھے، سیدنا عمر قحط سالی میں حضرت عباس کو لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ابھی واپسی کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ بارش آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تھے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مسلسل قحط سالی کی حالت میں ہمارے خلیفہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی اور حضرت عباس کی سفید پیشانی کی برکت سے بارش ہو گئی۔ وہ نبی کے چچا تھے اور ان کے والد کی جگہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے تمام شہروں کو زندہ کر دیا۔ نا امیدی کے بعد تمام شہروں میں ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعائیہ الفاظ اس طرح منقول ہیں: اے اللہ، بلا شبہ بغیر گناہ کے کوئی آفت نہیں آتی، یقیناً ہر آفت توبہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے لوگ مجھے یہاں تیرے حضور لے آئے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے یہ گناہوں بھرے ہاتھ اور پیشانیاں تیرے حضور حاضر ہیں۔ ہم تجھ سے بارش کی التجا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جاری ہی تھی کہ آسمان پر پہاڑوں کی طرح بادل امنڈ آئے، پھر تو ساری دھرتی جل تھل ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ قحط سالی کے دوران حدود کے نفاذ میں توقف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ یعنی قحط سالی کے دور میں چوری کی حد موقوف کر دی تھی
اور یہ کوئی حد کو معطل کرنے کا معاملہ نہیں تھا جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے۔ سیدنا عمر نے حد اس لیے موقوف کی کہ اس سال اس حد کے نفاذ کی شرطیں پوری نہیں ہو پائیں، لہٰذا اس حالت میں حد کو موقوف کر دیا گیا تھا۔ جو آدمی ان دنوں کسی کی ملکیت سے شدت بھوک اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چرا لیتا تھا اسے مجبور تصور کیا جاتا، چور تصور نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے سیدنا عمر نے ان غلاموں کا ہاتھ نہیں کاٹا جنہوں نے کسی کی اونٹنی ذبح کر کے کھا لی تھی۔ ان غلاموں کے مالک حاتب نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کر دی تھی۔ سیدنا عمر نے قحط سالی میں کھجوروں کی چوری کے مقدموں میں بھی ہاتھ کاٹنے سے روک دیا تھا۔ اس سلسلے میں فقی مذاہب سیدنا عمر کی فہم و فراست سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ مغنی میں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کہیں بھوک و افلاس ہو تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی اگر کوئی فاقہ کش کوئی چیز چرا کر کھا لے تو اس کا ہاتھ کاٹنا لازم نہ ہوگا، کیونکہ وہ مجبور اور مضطر کے حکم میں داخل ہے۔ علامہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، قحط سالی میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی سیدنا عمر کے اس موقف کے قائل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب کسی ملزم کو ضرورت نے مجبور کر دیا ہو اور وہ سخت بھوک و افلاس کا شکار ہو تو میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ یہ واقعہ اس امر کا ثبوت ہے کہ سیدنا عمر مقاصد شریعت کے بارے میں کس قدر محتاط تھے اور کیسی بصیرت اور باریک بینی سے کام لیتے۔ انہوں نے ظواہر پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ شریعت کی اصل منشا اور جوہر کو دیکھا۔ انہوں نے اس سبب پر غور فرمایا جو کسی چور کو چوری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھوک ایک ایسی حالت ہے جو مجبوراً ممنوعہ کام بھی کرا دیتی ہے۔ انہوں نے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے بارے میں فرمایا، اے لوگوں، تم اپنے غلاموں سے کام لیتے ہو اور انہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتے۔ اگر ان میں سے کسی نے بالامر مجبوری عام حالات میں بھی حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لیا تو اس کے لیے حلال ہوگا۔ عام الرمادہ میں زکوٰۃ کی وصولی میں تاخیر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ یعنی قحط سالی کے دور میں زکوٰۃ کی وصولی بھی موقوف کر دی تھی۔ جب بھوک مٹ گئی، افلاس ختم ہو گیا اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی تو عام الرمادہ کی زکوٰۃ وصول فرمائی، گویا کہ ان پر بطور قرضہ برقرار رہی۔ جب لوگوں کی مجبوری ختم ہو گئی تو وصولی کر لی گئی۔ اس اقدام کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا اور رقم کی اشد ضرورت تھی۔ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے عام الرمادہ میں زکوٰۃ کی وصولی مؤخر کر دی تھی۔ انہوں نے زکوٰۃ لینے والے اعمال کو کہیں روانہ نہ فرمایا۔ جب اگلے سال قحط سالی ختم ہو گئی تو عاملین کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیج دیا اور تاکید فرمائی کہ 2 بکریاں وصول کرو، ایک بکری کو تقسیم کر دو اور دوسری کو 1 سال کی زکوٰۃ کے طور پر جمع کراؤ۔